کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے ڈپریشن کے پیچھے آلویز جو ہے وہ کوئی ایموشنل ہی وجہ ہو، کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ موویز میں آپ دیکھتے ہو کہ بھئی جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کو جب ہیروئن نہیں ملتی تو وہ کافی ڈپریس نظر آتا ہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کوئی جذباتی ہی کوئی مسئلہ ہو. بعض اوقات یہ جو ہے ایک الارم ہوتا ہے باڈی کا ڈپریس ہونا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے جو آپ کے اندر جو ہے وہ جنم لے رہی ہے یا لینے والی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈپریشن ایک سگنل ہوتا ہے باڈی کا. اچھا جی، ڈپریشن آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اگر آپ کا موڈ 2 ہفتے تک چینج نہیں ہوتا اور آپ بہت زیادہ بات بات پر آپ کو رونا آتا ہے، خوف، ایک انجانے خوف کا شکار رہتے ہو کہ کوئی کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، کسی میرے گھر والے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی میری دوست جو ہے وہ کہیں چھت سے نہ گر جائے، یا جو ہے وہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ انہیں نہ کچھ ہو جائے، اس طرح کے خوف آپ کو رہتے ہیں، اور انجانا سا خوف ایک رہتا ہے، رونے کو دل چاہتا ہے. اللہ میاں سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بھی اللہ میاں جو ہے ہمیں جو ہے وہ پنش کر دیں گے. جیسے جو ہے کوئی آپ کے گھر میں بچی ہو جو کہ پھر آ کے جو ہے وہ آپ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں اور وہ آ کے جو ہے وہ آپ کا ڈرامہ بند کرے کہ بھی نہیں نہیں امی ہمیں اللہ میاں جلا دیں گے، جہنم میں بھیج دیں گے، اس طرح سے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچی ہے اصل میں وہ ڈپریشن کا شکار ہے، جو کہ آپ کو انجوائے نہیں کرنے دے رہی، کوئی آپ کو جو ہے، یا اس کے اندر ایک دم سے جو یہ ایک پرسنالٹی چینج آ گئی ہے. چلیں دیکھیں بھئی، بات یہ ہے کہ آج کل ویسے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے لو لگانا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسلامک ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ اسلام میں چلے جاتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے اب ایک چیز تو میری ذات تک محدود ہے، تو ٹھیک ہے وہ میری ذات تک ہی محدود ہے، لیکن جب وہ میری ذات سے نکل کر تو وہ دوسرے لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے تو وہ پھر ایک سنڈروم ہے یا وہ ایک ڈیزیز بن چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر تو میں پرسنلی اپنی امپرومنٹ کے لیے میں اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہوں، میں اسلام کو جو ہے وہ اپناتی ہوں اور اس کو لے کے چلنا چاہتی ہوں، لیکن اگر میں دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دوں اور سارے گھر والوں کو میں کہوں کہ یہ جو ہے نا لوگ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، میں فتوے دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ڈپریسو سی ایپیسوڈ سے میں گزر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس میں ڈفرینٹ طرح کے دیکھتے ہیں باتیں، لیکن میں اس کو ذرا شارٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ جو ہے پھر وہ بور ہو جائیں گے. اس سے شارٹ بات ہو اور اس میں ایک جامع سی بات ہو اور اس سے آپ کو ہیلپ ملے کہ آپ نے جو ہے اپنی ڈپریشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اچھا، اس میں نا میں آپ کو ذکر کروں گی ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا. اس پہ پہلے میں نے کبھی ویڈیو نہیں دی، لیکن ایک دو باری کیا ہوا کہ کسی نے پوچھا، اس پہ کمنٹس تھے تو انہوں نے پوچھا کہ میرا بیبی ہوا ہے اور میرا دل چاہتا ہے، میں رونے کا دل چاہتا ہے، مجھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے بیبی کو دیکھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ والی جو ڈپریشن ہوتی ہے نا، یہ پوسٹ پارٹم ہوتی ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جب بیبی بورن ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک دم ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے سارے جو باڈی کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ گڈمڈ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو چاہیے، اگر ایسے آپ کو ہو رہا ہے، رونے کا دل چاہ رہا ہے، امی کا فون آیا آپ کا دل چاہتا ہے روئیں، آپ کی بہن کا فون آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوسٹ پارٹم یا بیبی کے بعد والی جو ڈپریشن ہے وہ ہو رہی ہے. تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو بالکل جو ہے نا انتظار نہیں کریں. SSRIs اس کا علاج ہے، وہ آپ کو دیں گی، اور وہ جو ہے آپ فوراً جا کے میڈیسن لیں اور کھانا شروع کریں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو مدرز ہوتی ہیں وہ سائیکوٹک ہو جاتی ہیں اور وہ بعض کو بچے کو بھی کل کر دیتی ہیں. تو یہ جو ہے نا بات دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی لاہور میں، آپ سوچیں کہ وہ اتنی زیادہ ڈپریس ہو گئیں بیبی کی برتھ کے بعد کہ وہ دروازہ بند کر کے، ڈاکٹر تھیں خود، آپ کو سوچو. ضروری نہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ نان ڈاکٹر لوگوں کو ہی ہوتی ہے، ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں وہ لاہور میں تھی، وہ ہمارے جاننے والے جو تھے وہ ان کے جیسے گھر کے قریب رہتی تھی نا، تو وہ تھی تو وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتی تھیں. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ پہلے ہی شاید، اب بات یہ ہے نا کہ انڈر لائنگ بعض کا بہت سی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ ایک دم کچھ ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا، تو وہ جناب ڈاکٹر صاحبہ جو تھیں وہ
انہوں نے اپنا جو بیبی تھا وہ اس کو کیئر بھی نہیں کر رہی تھیں، دروازہ بند کر کے تو بیٹھی رہتی تھیں، اور پھر وہ ساس بے شک وہ انٹروڈ کرتی تھیں بیچ میں، یا کوئی گھر میں کوئی نند وغیرہ تھی تو وہ بھی تھوڑا سا آ کے چیک کرتی تھیں، لیکن نا وہ پھر یہ ہوا کہ ایک دن ان کے میاں بھی گھر نہیں تھے اور ان کو کسی نے چیک بھی نہیں کیا، وہ سارا دن جو ہے وہ کمرے میں بند رہیں۔ تو پھر جب ان کے ہسبینڈ نے دروازہ وہ آئے، جیسے آپ کو پتہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں اس طرح وہ بعض کا وہ پورا دن ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور وہ ایک دن کے بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے دروازہ کھلوایا، جو کہ گھر میں کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ بھئی اب ہم کیا کریں، ہماری سنتی نہیں ہے۔ اب ویسے بھی جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں تو آپ اس حد تک اس نظر سے نہیں دیکھتے ہو۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ اکثر جو ڈاکٹرز کی جو ڈپریشن ہوتی ہے نا وہ ماسک ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو اچھا نہیں یہ تو خود پڑھا لکھا انسان ہے تو یہ جو ہے اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتی ہے، یہ کسی بیماری کا یہ خود کیسے شکار ہو سکتا ہے، یا یہ کسی کو کل کیسے کر سکتا ہے، تو آپ اکثر جو ہے نا ان کو اوور لک کر جاتے ہو کہ چلو ان کو خیر ہے، اگر وہ تو ان کے گھر والوں نے بھی دھیان نہیں دیا کہ یہ سارا دن بند ہے تو یہ کیا کر رہی ہے اندر، تو بچہ بھی اس کے پاس ہے تو نہ اس کے اگر رونے کی آواز آ رہی ہے تو کیا ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ آئے ڈیوٹی سے واپس، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے میری وائف جو ہیں جو بھی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو نکلی نہیں ہے باہر، تو انہیں پریشانی، انہوں نے فوراً دروازہ کٹکھٹایا اور پتہ نہیں پھر وہ توڑ کے وہ اندر آئے، دیکھا تو وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بچہ جو تھا وہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، اللہ معاف کرے، اور وہ جو ہے جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں وہ عجیب سی نظر آ رہی تھیں۔ تو یہ جو تھی نا یہ ان کو پوسٹ پارٹم ایکچولی ڈپریشن ہو گئی تھی، جس کا علاج، اور وہ سائیکوٹک ہو چکی تھی۔ جو سائیکوٹک لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کسی کا کل بھی کر سکتے ہیں، ان کے اندر ایپیتھی ہوتی ہے، ان کے اندر جذبات جو ہوتے ہیں نا بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا، لیکن ان کا برین ایسے ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی کل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا را ڈپریشن جو ہوتی ہے اس کو جا کے جلدی آپ لوگ ٹریٹ کروایا کریں، اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو وہ سائیکوسس میں بن جاتی ہے اور وہ پھر بات بہت آگے چلی جاتی ہے، پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اس میں سے نکلنا۔ اچھا جی، یہ بات ہوئی ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی جو کہ آج تک ہم نے نہیں کی، اور اب جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اب ایک اس میں دیکھیں ڈپریشن کی ایک وجہ ہوتی ہے ٹراما ہوتا ہے۔ اچھا، ٹراما جو ہے نا وہ جیسے کوئی ایک خیال ہے، یہ چلیں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے ڈپریس ہو رہے ہو کسی ایک خیال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھاٹ جو ہے نا وہ ایک ٹراما بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹراما یہ ہے کہ کوئی صدمہ، جیسے اگر خدا نہ خواستہ آپ بچپن میں ابیوز ہوئے ہو، یا اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اور جیسے آپ کسی محفل میں گئے، آپ اس کی محفل کی جان بننا چاہتے تھے، لیکن جو ہے وہاں کسی نے کوئی ایسا کومنٹ کیا کہ آپ کا دل جو ہے نا دکھ گیا، اور پھر آپ وہ جو ہے نا بھاری دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئے، تو وہ اصل میں آپ کیا گھر لے کر آئے، وہ ٹراما، ٹھیک ہے۔ جو ٹراما تھا نا وہ آپ گھر لے کے آئے۔ اب جب بھی آپ کو کسی پارٹی میں آپ جاؤ گے تو وہ والا جو ایک صدمہ تھا وہ آپ کو پھر وہ یاد آئے گا، اور پھر کیا ہوگا ایسی حالت میں، ایک خیال ہے یہ، بے شک یہ ایک خیال ہے یا ایک تھاٹ ہے، لیکن یہ آپ کی باڈی میں ایک دم سٹریس بڑھا دے گا، اور آپ کی باڈی میں جو کارٹیسول لیولز ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹریس ہارمون ہے، وہ بڑھ جائے گی۔ جب یہ بڑھتی ہے تو پھر یہ برین پہ اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا ڈپریس کر دیتی ہے، یعنی اس کے ہارمونز جو کیمیکلز ہیں، سوری، جو برین میں سے نکلتے ہیں، سیروٹونین، ڈوپامین، یہ کارٹیسول جو ہوتا ہے نا یہ سیروٹونین ڈوپامین کو ڈپریس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک خیال جو ہے وہ کیا، مجھے کوئی خیال آتا ہے اور اس کی وجہ سے میں ڈپریس ہو جاتی ہوں، جیسے کبھی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی جیسے ایک اچھے وقت میں آ گئے ہیں لیکن انہیں برے وقت کا کوئی خیال ان کے ذہن میں آتا ہے اور پھر وہ ڈپریس فیل کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ایک جذباتی سا ہو گیا۔ اچھا، بعض اوقات ایک ریلیشن شپس ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں، اچھا تو ریلیشن شپ جیسے اب کسی کی شادی ہوئی، نئی کوئی جگہ تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی بہن ہے وہ پہلے بڑی اسٹائلش تھی یا بہت زیادہ کیئرنگ تھی، لیکن اب وہ بس کیا کرتی ہے کہ کچھ بھی آتی ہے کسی جگہ، کرسی صاف بھی نہیں کرتی تو وہ بس ایسے ہی بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو مل جاتا ہے کھا جاتی ہے، اور اس طرح سے تو آپ
کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بہن کو کیا ہوا، یا میرا بھائی بھی بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کہیں یہ ڈپریس تو نہیں ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نیو ریلیشن شپ میں ہیپی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بہت ہی عجیب سے ماحول میں چلے جاتے ہو جہاں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں اکثر ڈپریس ہو جاتی ہیں، یا کچھ بندے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے نا آپ کی نہیں بنتی، آپ کوشش بھی کرتے ہو تو آپ نہیں، ان کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہوتی، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ ویسے ہی ان کے دماغ کچھ ایسے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کے ساتھ صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، وہ آپ کو ویلیو نہیں کر پاتے، نہ آپ ان کو جو ہے نا سمجھ پاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے حالات سب میں جو ہے نا ریلیشن شپس بعض اوقات بہت زیادہ میجر وجہ ہیں ڈپریشن کی۔ اچھا بعض اوقات اب دیکھیں کیمیکلز ہیں، اب ڈرگس پہ ذرا بات کرتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات ایک وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لیڈیز بعض اوقات کانٹراسیپشن لے رہی ہوتی ہیں۔ کانٹراسیپشن یہ ہوتی ہے کہ جو مانے حمل ادویات ہوتی ہیں اس کو لیتے لیتے جو ہے نا بعض اوقات وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں آپ لے رہے ہو جس کی وجہ سے آپ ڈپریس ہو رہے ہو، تو یہ بھی ایک کیمیکل اس کی ریزن ہے۔ اچھا پھر وٹامن ڈی میں نے کہا تھا کہ بھئی کم ہوتا ہے جن جگہوں پہ یا جن ملکوں میں سردی، آپ کو پتہ وہاں وٹامن ڈی کم ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ وہ میں ایک دفعہ وہ یوٹیوب پہ ایک وہ حکیم صاحب جو ہے نا وہ ایک لیکچر سن رہی تھی، وہ اسلامک سی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اچھا بھئی جن ملکوں میں ساکس پہنی جاتی ہیں نا وہاں پہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کوئی ساکس کا لنک ہے اس کے ساتھ، لیکن میرا خیال ہے کہ ساکس کا لنک نہیں ہے، بات ان کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ وٹامن ڈی کے ساتھ اس کا لنک ہے کہ جن بھی ملکوں میں سردی ہے ظاہر ہے وہاں پہ سن نہیں ہے، وٹامن ڈی آپ کی باڈی میں کم بنتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن زیادہ فیل ہوتی ہے۔ اچھا تو اس کا بھی یہ جیسے اب یو کے میں ڈپریشن ہوتی ہے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو ذرا برائٹ رکھیں، جب جو ہے نا ونٹر ڈیز آتے ہیں تو ذرا اپنے جو بلب وغیرہ ہیں وہ تھوڑے سے ہائی واٹ کے یوز کریں، تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے، برائٹنس آ جاتی ہے اور تھوڑا سا بہتر فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے گھر کو جو ہے نا بیزی رکھیں، آپ اپنے آپ کو کسی کام میں بیزی رکھیں، کسی ایک کاز کو لے لیں، اگر آپ کے پاس ویسے جو ہے کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کسی کچھ نوبل کاز کے لیے کام کریں، تو اس طرح یہ ہے کہ جو ایک مقصدیت ہوتی ہے اصل میں، تو اس سے جو ہے انسان کو ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے اور اس سے جو ہے نا آپ موٹیویٹڈ رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک مقصدیت بہت ضروری ہے، تو اس سے بھی آپ کو ڈپریشن انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اچھا پھر آپ اگر ایک ذہین انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑی سی بتانی ضرورت ہے، تو میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں ادھر آئی، یو کے میں آئی، آپ کو پتہ ہے، تو وہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ کی فیملی ظاہر آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتی ہر وقت، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے اور آپ جو ہے نا کرتے، یہاں آپ کو بچے خود ہی پالو، ان کے سارے مسئلے، اور پھر وہ ادھر کا جو ایک ماحول ہے، اچھا جی گاڑی پاس کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو میں ایک دن بڑا میں ڈپریس ہو گئی تھی، تو میں جی پی کے پاس گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بچے ہیں 3 ہیں ماشاءاللہ، تو وہ جو ہے میں ٹھیک نہیں فیل کر رہی ہوں، اور اوپر سے ویدر بھی ٹھنڈ ہے۔ جو بھی یو کے میں آتا ہے نا اس کو ایک دو دفعہ تو ضرور ہی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، تو یہ آپ سوچ لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک ذہین لڑکی ہیں، ذرا اس وقت تو میں ذرا ینگ تھی، تو اب آپ کو کیسے جو ہے آپ خوش ہو سکتی ہو ایسے گھر میں بیٹھ کے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جاب کرو، تو لیکن پھر وہ جاب کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں، ان کے سکولنگ، ان کا پک اینڈ ڈراپ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کی میٹنگز اور یہ وہ، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو بعض کا ذہین لوگ بھی جو ہے نا ان کو بھی ذرا موٹیویٹڈ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے دماغ کو کہیں لگائیں۔ اب تو سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہی ہوتا ہے، آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکل کے کام کر سکتے ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ فائنڈ آؤٹ کرو کہ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہانت کے لیے بھی نا بہت ضروری ہے کہ اس کو دماغ کو استعمال میں لاؤ۔ اچھا تو یہ ہو گئی جناب بات۔ اچھا پھر ایک ہوتی ہے جو ہے جیسے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ بھی ایموشنل ایک تھنگ آ گئی کہ پھر اس کا خیال آتا ہے، جو مر جاتا ہے کوئی تو اس کا خیال آتا ہے، پھر آپ پریشان ہوتے ہو، ڈپریس ہو جاتے ہو، تو یہ بھی خیال کو نا آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ خیال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کرکٹ میں دیکھیں آپ کو بال کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یا تو صرف اس کو بس اگنور کرو، اس کو چھکا لگا دو، ٹھیک ہے، اس کو پلے ہی نہیں کرو، تو ورنہ یہ بال آئے گی اور آپ کو آؤٹ کر دے گی،
کرکٹ کا زمانہ ہے، تو اس بال کو، یہ خیال جو ہے نا، یہ ایک بال کی طرح آپ کی طرف آتا ہے، لیکن آپ نے اس کو آؤٹ کرنے نہیں دینا. آپ نے اس سے فوراً اس کو جو ہے نا اپنے دہن سے نکال دینا ہے، اس کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا چھکا مار دیں. تو یہ اس طرح سے آپ کو جو ہے نا اپنے خیال کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کی ڈپریشن کنٹرول میں آئے گی. اچھا جی، آپ اس کے آگے چلتے ہیں کہ جو لوگ ہیں آج کل کیوں ڈپریشن زیادہ ہے. دیکھیں، ایک چیز ہے جو اب یہ جو ماڈرن دور ہے، یہ اس میں ہر چیز پیک پہ موجود ہے. ہر چیز جو ہے نا آپ کو ایٹ اے لیول آپ کو چاہیے ہوتی ہے، ہائٹ آف جو ہے نا آپ کو یوفوریا آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا آپ بہت تگ و دو کرتے ہو کہ بھئی جو ہے نا میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں. جابس جو ہیں یا جو بھی ہیں، بزنسز بھی ایون بہت بیزی اور آپ کو مجبور کرتے ہیں اسٹریس لینے پہ، اور آپ کی باڈی میں کارٹیسول لیولز جو ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کی ریلیشن شپس جو ہیں ان پہ ہوتا ہے. اچھا، تو ریلیشن شپس جو ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ان سے جو ہے نا سیٹسفیکشن جو ایک ریلیشن شپ میں ہوتی ہے، ایک جو نارمل تعلق ہوتا ہے اس میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ایک ریلیشن میں رہ کے، کیونکہ ایک ہی دیکھیں نا، ایک ہی عورت ہوتی ہے اس بیچاری کے. صبح یورپین کنٹریز کی اگر بات کریں، پاکستان میں تھوڑا سا اور طرح کا ماحول ہوتا ہے، لیکن ادھر جو ہے نا وہ آپ ایک ہی خاتون ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ وہی وہ مطلب اب آپ جیسے اب کھانا بھی وہ آپ کا بنا رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ بنا نہیں رہی تو ارینج کر رہی ہے، کچن سارا وہی کر رہی ہے. اچھا جی، پھر گھر کی صفائیاں بھی وہی کر رہی ہے، بچے بھی وہی پال رہی ہے، ان کے پک اینڈ ڈراپ بھی وہی کر رہی ہے، ان کو پارٹیز میں بھی وہی لے کے جا رہی ہے. گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا خاتون جو ہے وہ اس کو جو ہے انٹرٹین کرتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ یہ مشکل ہوتا ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے خاتون اب وہ کتنا آپ کو جو ہے نا آپ کو ایک ریلیشن شپ میں کتنا ہیپی کر لے گی، ایک ہی بندہ جب وہ اتنی جگہوں پہ چل رہا ہے. تو وہ یہ ڈس سیٹسفیکشن میں نے دیکھا کہ یہ بھی لوگوں کو جو ہے نا مجبور کرتی ہے، ان کو ڈپریس کر دیتی ہے، یا پھر وہ ایک حرام کاموں کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں. یہاں ادھر یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ یہ حرام کی طرف جو ہے نا لوگ بہت زیادہ مائل جلدی ہو جاتے ہیں. زنا کی طرف مائل لوگ آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈپریس ہیں بیسیکلی. ان کے دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے اگر جو ہے نا وہ کوئی الٹے پلٹے کام نہ کریں. تو آپ سوچیں کہ دیکھیں میں چونکہ ظاہر ہے وہ پبلک سی میری پرسنالٹی ہے، تو وہ بعض اوقات کچھ جو لوگ ہیں ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت ہو جاتی ہے، یا کوئی لوگ جو ہے کوئی اپنی کوئی بات مسئلہ تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے اپروچ کرتے ہیں. تو یا ویسے ہی جو ہے کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی اپروچ کرتا ہے یا اس طرح سے. تو وہ ایک جو لوگ ہیں ڈفرینٹ جو آپ سوچیں کہ جو ڈاکٹرز کا ایک گروپ تھا، تو وہ اس میں سارے ٹاپ ڈاکٹرز جو ہیں لندن کے، اور وہ بھی پاکستانی. تو وہ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا کچھ اس طرح کی ہم لوگ ایکٹیویٹیز کا شکار ہوتے ہیں ویکینڈ پہ. ایک ہم جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ جو کہ ظاہر اسلام کے مطابق تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ہم نہ کریں تو اس کے بغیر ہمارے دماغ ہی کام نہیں کرتے. اب وہ ظاہر ہے مجھے سمجھ تو آ گئی وہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اب آپ سوچو کہ یہ بچے سارے، یعنی ایک زمانے میں پاکستان کے یہ جو سارے ڈاکٹرز تھے، اب اس وقت ظاہر ہے وہ ذرا ٹاپ شاٹس ہیں، زیادہ ارننگ ہے، زیادہ ان کے پاس منی ہے، لیکن جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اسٹریسفل رہتے ہیں کہ انہیں اپنا دماغ چلانے کے لیے جو ہے نا وہ الٹے پلٹے کاموں کا سہارا، حرام کاموں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ ایسے ہے، یہ ہر جگہ ہے. یہ یہاں ادھر کی ایک بات نہیں ہو رہی، یورپ میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ شکار ہوتی ہے ان چیزوں کا. تو یہ سارے جو لوگ ہیں نا، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یہ سارے ڈپریسڈ ہیں، یہ سب کے سب لوگ جو کہ الٹے پلٹے کاموں کا جو شکار رہتے ہیں. کبھی میں بچوں کو بتاتی ہوں اپنے کہ بھی دیکھیں، اگر آپ جو حضرت محمد کا جو ایک تھا دور جس میں وہ آئے، انہوں نے ان کی جو ہے وہ پروفٹ انہوں نے اناؤنس کیا، اگر اس دور کو آپ نفسیاتی طور پہ دیکھیں، یعنی نفسیات کی روح سے اس دور کو اگر آپ اسٹڈی کرو، تو وہ سارا دور جو ہے نا وہ ڈپریسڈ
اور سائیکوپیتھ لوگوں کا تھا، جس میں وہ آ کے انہوں نے اسلام کی بات کرنی شروع کی تھی. تو اس کی وجہ سے آپ جیسے اب آپ پتہ ہی ہے، آپ کو بھی یہ باتیں پتہ ہیں، کوئی ایسی اس میں انہونی بات نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ایک عورت ہوتی ہے تو وہ ایک مائی ہے وہ، اور اولڈ لیڈی، اور وہ جو ہے حضور پاک کے اوپر جو ہے ماشاءاللہ ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں. ہم شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو انہوں نے ہمیں جو ہے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن انفارچونیٹ ہیں ہم کہ ہم ان باتوں کو اگر اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن جو سچ ہے وہ تو ماننا چاہیے نا، ٹھیک ہے. اگر آپ کریں، اب جو بھی اب آپ کر رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ حقیقت ہے، وہ ماننی چاہیے. حقیقت اسلام کی تو یہی ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اور وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یا آپ کو ہیلتھ کی طرف اسلام لے کے جاتا ہے. تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ بھئی وہ عورت جو تھی، وہ بڑھیا تھی، وہ حضور کے اوپر جو ہے وہ اپنے گھر کا پھینکتی ہے کوڑا نفرت کی وجہ سے. دیکھیں اب وہ نفرت میں کتنی زیادہ جو ہے وہ آگے گئی ہوئی تھی بڑھیا، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے سائیکو سی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ اب کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کوڑا کسی کے اوپر سے، انلیس انٹل جو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ سائیکو نہ ہوا وہ، تو وہ تبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے کو وہ ہرٹ کرے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح وہاں پہ شراب عام تھی. اب شراب جو لوگ پیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، وہ ڈپریس ہوتے ہیں، یا وہ ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں، اور اپنی جو ہے نا ٹراما کو بھلانے کے لیے جو ہے نا وہ شراب کا وہ سہارا لیتے ہیں. وہ تھوڑی دور کے لیے جو ہے نا اپنی حقیقت کو بھلا کے تو وہ اس کو جو شراب یا نشہ جو ہے نا اس میں وہ گم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی جو لوگ ہیں نا، یہ شراب اور نشے والے، یہ سارے ڈپریس لوگ ہوتے ہیں. تو اس زمانے کو بھی آپ دیکھتے ہو تو شراب عام تھی، زنا عام تھا، عورتوں کے حقوق نہیں تھے، انہیں دبایا جاتا تھا. اچھا، اب وہ یہی ہے نا کہ اب جیسے آپ کے برین میں اگر سیروٹونن کم ہوتا ہے تو آپ کو بالکل غصہ چڑھتا ہے، اریٹیبل ہوتے ہو آپ کا دل چاہتا ہے کہ کسی کو مار ہی دو، ٹھیک ہے. تو اکثر جو سیروٹونن کم ہوتی ہے تو اریٹیبل آپ ہوتے ہیں، اور بعض کا جو ہاؤس ہولڈ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ کو سیروٹونن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو حضور پاک نے کائنڈنس دی لوگوں کو. کائنڈنس جو ہے وہ آکسیٹوسن ہے، اور انہوں نے ایک اجتماعیت دی، اسلام دیا، انہوں نے آپ کو نماز دی، کیونکہ اس سے جو ہے بھئی آپ کا جو سیروٹونن لیول ہے وہ بڑھتا ہے. تو یہ دیا اللہ کے جو نبی ہیں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے. تو اب آپ دیکھو کہ اسلام نے یعنی آپ کو ایک برین کو بیلنس کرنے کا نظام دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ویسے ایک بات تھی جو کہ تھوڑا سا آج کل کے جو دور ہے ایک چل رہا ہے، اس میں جو ہے وہ ہر بندہ اس کو ہائٹ آف یوفوریا چاہیے، ہائٹ آف جو ہے نا اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنا ہی وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا یہ اس سے نکلنے کا جو طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا اپنے آپ کو بیلنس رکھیں، یعنی نہ ایک چیز میں بہت زیادہ آگے چلے جائیں اور نہ ایک چیز میں بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو ایک بیلنس ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں. اچھا، یہ تو چلیں خیر بات سے بات نکلی. تو اب تھوڑا سا اس پہ اور بات کرتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن پہ بات کرنا دیکھیں بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی کوئی جیسے باڈی میں کوئی پرابلم بڑھ رہی ہے، جیسے آپ کی ہو سکتا ہے کہ گٹ جو ہے یا آپ کی جو آنتیں ہیں ان میں کوئی بیماری بڑھ رہی ہے، انفلیمیشن ہو رہی ہے، سوج رہی ہیں. تو اس صورت میں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک جو نالیاں ہیں اس میں جیسے تھوڑا ادھر پلاک باندھ رہا ہے، تنگ ہو رہی ہیں. تو بعض اوقات ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو ہارٹ کی سپلائی ہے وہ کم ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی بیماری ہے یا کوئی کینسر ہے، جیسے کہیں اووریز میں ہے، یوٹرس میں ہے، یا وہ کوئی گرو کر رہا ہے، ابھی ہے بے شک تھوڑی سی شروع کی فیز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس کا کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے. جب یہ کارٹیسول لیول بڑھتا ہے تو یہ جو ہے نا برین کو فوراً ڈپریس کر دیتا ہے. یہ کائنڈ آف ایک الارم بھی ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن کا ہونا کہ کہیں پہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرو آپ. تو پھر ہو سکتا ہے کہ باڈی میں اگر جیسے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہی ہے تو وہ آپ ٹھیک کرو گے تو پھر جو ہے نا وہ ڈپریشن
آپ کی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. تو بس چلیں اس کو یہاں پہ بند کرتے ہیں اس ٹاپک کو، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا انجوائے کیا. اس میں تھوڑی سی میں نے ہٹ کے تھوڑی سی ڈفرینٹ باتیں کرنے کی بتانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں یہ جو بیماری ہیں ڈفرینٹ طرح کی، جب کسی پہ گزرتی ہے تو اس کو ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس پہ کیا گزری ہے. تو وہ آپ بڑے مجبور ہوتے ہو، آپ کے پاس حل جو ہے وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو میں کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک انفارمیشن دوں، جو بھی میں آپ کو دے پاؤں، اور آپ کو میں ایک ہیلنگ کا جو راستہ ہے جس سے گزر کے آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہو، یا اپنی جو بیماری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو، وہ میں اصل میں اس میں کروانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں، اور اس پہ جو ہے نا ہمیں اس میں خود آگاہی یا مجھے اصل میں کیا پرابلم ہے وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی جو بات ہے وہ آپ کے لیے معتبر ہے. میں تو ظاہر ہے ایک انٹرنیٹ پرسن ہوں اور میں آپ کو دور بیٹھے کچھ بتا رہی ہوں، لیکن جو بیسک ہے جو آپ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے. ان کی میڈیسنز آپ نے کھانی ہے، اور آپ نے ان کا جو مشورہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو باقی باتیں ہیں یہ ویسے ہی خود آگاہی دینے کے لیے ہیں. تو ویئر تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور انشاءاللہ ابھی اس کے بارے میں مزید بات ہوگی. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں. تھینک یو.